اللہ تعالیٰ نے شروعات بھی آدم ہوا بچے ایسے ہی شروع ہوا. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ فیملی ٹائز کو آج کل مسلمان لوگ جو نا اس کو اہمیت جس طرح ہم لوگ ایک زمانے میں دیتے تھے اب اللہ معاف کرے سب اس میں گلٹی ہے کہ جو ہے نا اس حد تک ہم لوگ ابھی اس کو حیثیت نہیں دیتے. پالیٹکس میں سب سے آگے, تجارت میں سب سے بڑے, شاید ریکارڈ ہے کہ موسٹ بی ایم ڈبلیوز اور مرسیڈیز ایک اسکوائر مائل میں گینس ورلڈ ریکارڈ میں وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے. ہر جگہ اور وہ مسلمان علاقہ میں. کوئی کراچی میں رہ رہا ہو اور بنوریا نہیں دیکھا ہے تو فوراً آ جائے. نعیم فاؤنڈیشن جیسا کانسیپٹ یو کے یو ایس پوری دنیا میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بنوریا سے بہت کام ہوگا انشاءاللہ, عالمی لیول پر بھی, پبلک لیول پہ بھی, چیریٹی لیول پہ بھی, ایجوکیشن میں بھی, میڈیکل میں بھی, لا میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بنوریا پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مرزا سبحان بیگ حاضر خدمت ہے, اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات برطانیہ سے تعلق رکھنے والے دو ایسے بھائیوں سے کروانے لگے ہیں کہ جن کا تعلیمی سفر ساؤتھ افریقہ کے دینی درسگاہوں سے مکمل ہوا. آپ نے برطانیہ کا رخ کیا اور برطانیہ میں آپ نے ظہری اکیڈمی کی بنیاد رکھی, اور صرف بنیاد نہیں رکھی بلکہ اس کو بطور منتظم بھی آپ دونوں ہی اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اور لے کر آگے چل رہے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلامی تعلیم, خصوصی کورسز, لیکچرز اور نوجوانوں کے لیے تربیتی پروگرامز کا اور سرگرمیوں کا مختلف مواقع کی مناسبت سے اہتمام کیا جاتا ہے. مقصد آپ دونوں حضرات کا یہ ہے کہ برطانیہ کی مسلم کمیونٹی میں دین کی صحیح فہم کو عام کیا جائے اور نئی نسل کو علم و عمل کے ساتھ پروان چڑھایا جائے, ان کو بہتر انداز میں ایک بہتر پریکٹسنگ مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے. دونوں شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, آپ کی بڑی خدمات ہیں اور برطانیہ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں. جناب مفتی ثاقب محمود صاحب اور مفتی عاطف محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اس تعارف کے تو ہم لوگ لائق نہیں ہیں, لیکن آج بنوریا میں آ کے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. یہ آپ کا بڑا پن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہنے میں ہم کچھ کمی کر گئے, آپ لوگ شاید اس سے کہیں بڑھ کے الفاظ جو ہے وہ حق رکھتے ہیں, اور آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اور آپ کے حوالے سے کہے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ایسے ہی بنا دے, حسن الظن. ایک دعا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, جی اللہم اجعلنی فوق ما یظننی او اللہم اجعلنی فی اعین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ مجھے جیسے لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں اس سے اچھا بنا دے. آمین آمین. اور اللہ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا بنائے, لوگوں کے نظر میں اللہ تعالیٰ بڑا بنا دے. یہ دو دعائیں ہیں, اور کیسے شخصیت سے منقول ہے. بالکل ایسا ہی. الحمدللہ. اور عاجزی کا جو پہلو ہمیں اس میں نظر آتا ہے. جی سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب آپ بڑے ہوں گے اور مفتی صاحب آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں گے. میں اصل میں عمر میں ان سے بڑا ہوں, لیکن ہے تو یہی بڑے. یہ کس سینس میں مفتی صاحب نے آپ کو بڑا گایا, اس پر روشنی آپ ہی ڈالیں گے. اللہ اکبر. نہیں بس جزاک اللہ. ماشاء اللہ میں بھی مولانا ثاقب میرے بھائی ہیں ماشاء اللہ مفتی ثاقب جی, لیکن میں بھی ان کا بہت شکر گزار ہوں ماشاء اللہ. انہوں نے مجھے الحمدللہ حوصلہ دیا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے علماء کے لیے جی, کہ بڑے علماء نوجوان علماء کو حوصلہ دیں. ماشاء اللہ میں نے یہاں دیکھا ہے بنوریا میں بھی ایسے ہی ہے. بالکل ماشاء اللہ. تو جزاک اللہ خیر. تو بڑا شاید یہ جسمانی کہہ رہے ہیں. آپ نے بڑے علماء کہہ کے ان کو بزرگوں میں شامل کر دیا, کہ مجھے بھی بڑے ینگ نظر آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. بالکل ماشاء اللہ. اچھا جی, کیونکہ اب بات ہو رہی ہے آپ بڑے ہیں تو ابتدا بڑوں سے ہی ہوتی ہے. تو مفتی ثاقب صاحب آپ سے پہلا سوال ہم یہ ضرور لینا چاہیں گے, کیونکہ پہلے ذرا آپ دونوں حضرات کی جو اپنی ایک لائف ہے, انسان کی پرسنل زندگی, اس کے تجربات, وہ بھی لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں. تو آپ کا یہ جو دینی تعلیمی سفر کا سلسلہ ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا, اس کا پس منظر کیا ہے, اور آپ لوگوں کی جو اسٹارٹنگ لائف ہے
وہ لائک اس موقع کے اوپر کہ کسی لائک پاکستان سے آپ لوگ شفٹ ہوئے تھے یا برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ انہی ممالک میں آنکھ کھولی اور اس کے بعد دین کی طرف آ گئے؟ یہ سب برکات ہمارے بڑوں کی ہے ماشاءاللہ. لیکن ہمارے والد صاحب یہاں سے کراچی سے ہے, والدہ بھی کراچی سے ہے. اچھا, زبردست. کراچی سے شفٹ ہوئے اور مولانا اور تفصیلات ہمارے جو بچپن میں کراچی کے اسفار وغیرہ ہوئے ہیں اس کی تفصیلات مولانا ضرور بتائیں گے. ہمارے رشتہ دار بھی یہی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا ہماری پیدائش وہاں یو کے میں ہوئی. ایک چھوٹا سا وہاں پہ ٹاؤن ہے, آبادی اس کی تقریباً 2-3 لاکھ ہے. اچھا. اور اس کا نام ہے لوٹن. لنڈن سے تقریباً 30 میل دور ہے. تو لنڈن کے سبب میں سے کہلاتا ہے. صحیح. اور وہاں پہ ہماری پیدائش ہوئی اور وہاں پہ الحمدللہ پاپولیشن آبادی مسلمانوں کی اب تقریباً 30% ہے. ماشاءاللہ 70,000 کے لگ بھگ ہے. تو کافی آبادی ہے الحمدللہ. ہمارے یعنی زندگی میں ہم نے یہ ایک ٹرانسفارمیشن دیکھا ہے کہ مسلمان جو نا حلال جیسے کھانے پینے وغیرہ مساجد اداروں کا وہاں پہ قائم ہونا, ہماری زندگی میں ہم نے یہ سب دیکھا ہے. اور ہمارے والد صاحب کا ان میں بہت بڑا کردار بھی رہا ہے مسجدوں میں, اور الحمدللہ خدمت کرنا, کمیونٹی میں خدمت کرنا. اللہ ان کو حیاتاً طیبہ عطا فرمائے الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لائک آل ادر پیپل مائیگرنٹس فرام کراچی, ہمارا رجحان تو دنیا ہی کی طرف تھا. اور ابھی بھی رجحان تو اللہ معاف کرے ادھر ہی ہے. لیکن اب والد صاحب نے جماعت میں جانے کا ایک سلسلہ 90s میں شروع کیا. زبردست. تو اس سے ابو کا رجحان تھوڑا دین کی طرف ہونے لگ گیا. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اس میں پھر ابو کو ترغیب نہیں دینی پڑی. مسجد کے ماحول سے ہم لوگ متاثر ہو کے کہا کہ جو ہے نا ہمیں بھی جماعتیں آئی ہے, ینگ علماء کو 1-2 جھلک ہوئی, کیونکہ اکثر جو علماء وہاں پہ جو تھے سب مائیگرنٹس تھے. ٹھیک. اردو اسپیکنگ, عربک اسپیکنگ, بنگلہ اسپیکنگ, جو لوکل علماء بہت کم تھے جو وہاں کے. تو ہمارے اندر یہ ہوا کہ جو ہے نا قرآن سے شروعات ہوئی ہے. 15 سال کی عمر میں وہاں کے ادارہ ایک ہے کڈمنسٹا مدینۃ العلوم, جو بڑی دارالعلوم جو وہاں پہ جو مولانا یوسف مطالعہ صاحب ایک مشہور شخصیت ہے رحمۃ اللہ علیہ, وہ وہاں کے سب سے یوں سمجھ لے کہ پہلا مدرسے کے جو بانی ہے نا وہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب ہے. ان کی ایک شاخ ہے وہ بڑی میں ہے, بولٹن اپ نارتھ مانچسٹر کے قریب. ٹھیک. پھر برمنگھم کے قریب انہوں نے ایک شاخ کھولی, ہم لوگ وہاں پہ داخلہ کیا, وہاں پہ حفظ کیا. یہ ہوگا 1900, یہ ہمارا میں 2000 سن 2000 کی بات, 25 سال پہلے. ٹھیک. 2000 میں وہاں پہ یعنی داخلہ ہوا, اور وہاں پہ 2004 تک ہماری وہاں دینی تعلیم دنیاوی تعلیم چلتی رہی. GCSEs میں مکمل کیے. پھر الحمدللہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے خاندان میں, پورے خاندان میں شاید ہی میرے خیال میں کوئی حافظ ہوگا. I think I was the first. ارے ماشاءاللہ. To do حفظ. کیا بات ہے. In our family, even then to go into. اب الحمدللہ یعنی ہم بھی ہیں, ہمارے بھتیجے بھی حافظ قرآن ہیں. اللہ نے ایک سلسلہ ایسے قائم کیا. زبردست. پھر ساؤتھ افریقہ جانا ہوا. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ میں جو ہمارے لیے جو یونیک فائدہ ہوا کہ میں نے جو ہے نا 19 سال کی عمر میں شادی کر لی. اچھا جی. تو یہ آپ نے ساؤتھ افریقہ جا کے کی ہے یا؟ نہیں, ساؤتھ افریقہ میں, ہاں ساؤتھ افریقہ میں پڑھ رہے تھے, لیکن اہلیہ ہماری امریکہ سے ہے. اچھا. رشتہ دار ہے. یہ آپ لوگوں نے ٹھان رکھی ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں ضرور کہ آپ کی اپنی رہائش برطانیہ, پڑھنے کے لیے ساؤتھ افریقہ, شادی آپ کی امریکہ. ماشاءاللہ. بس یہ ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ. تو ہم لوگ جو نا جیسے ڈاکٹرز ود نو بارڈرز جو بڑا اچھا کام کر رہے ہمارے غازہ کے بھائیوں کے لیے وغیرہ, جو انہوں نے ایک خدمت کی ہے. اوبیسلی ہر ہیپی سچویشن میں بھی ہم سب کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح مولوی وداؤٹ بارڈرز. صحیح وہ ہے نا, علماء وداؤٹ بارڈرز. اور ہندوستان ہمارا, مسلم احمد ہے سارا جہاں. اس کا فائدہ یہ ہوا مختلف ملکوں میں پڑھنے کا, شادی کرنے کا, رہنے کا. ہمیں ایک عالمی سطح کی حیثیت سے اسلام کا ایک وہ فہم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ماشاءاللہ. پھر سعودی میں بھی ہمارے استاد ہیں. اچھا. ان سے بھی پڑھے ہیں. ٹھیک. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب 2009 میں میری فراغت ہوئی ہے, جی, تو اس کے بعد الحمدللہ ہمارا ایک
रूहानी दूर से एक ताल्लुक़ रहा है वो जामिया बिन नूरिया, क्योंकि हमारे रिश्तेदार पढ़ते रहे, मुफ्ती नईम वगैरह साहब। हमने देखा कि हमारा और उनका जो एक मेंटालिटी है लाइक माइंडेड मेंटालिटी था, मिलती जुलती है भाई। तो इंशाल्लाह हमने तो बहुत बातें कर ली इंशाल्लाह। मुफ्ती आतिफ इंशाल्लाह। हाँ, आपने बड़ा भाई होने का हक अदा किया और छोटे भाई को पहले बता दिए कि आपने इस मौजू पे बात करनी है। ये आप समझ गए। तो जैसे मौलाना ने कहा है कि कराची के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हम कराची आ रहे हैं माशाल्लाह। हॉक्स बे जाते थे, क्लिफ्टन माशाल्लाह। तो ज़्यादा अच्छा क्या लगता था, क्लिफ्टन या हॉक्स बे? वो हम एक पता नहीं, वो हॉक्स बे से जाते थे, एक और छोटे आइलैंड पे पकौड़े खाने जाते थे। वो क्या नाम है उसका, मिनारा, उस पे सोमियानी बीच है और बहुत कुछ है। हाँ, हम लोग वो टर्टल बीच आता है उसी ट्रैक। तो माशाल्लाह कराची आते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची को स्ट्रीट साइड से भी जानते हैं। हमारे जो अक्सर कजन्स हैं वगैरह, काफ़ी वो नागन चुरंगी बफर जोन उस इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी सो कराची इन द फुल मिक्स। स्ट्रीट लाइफ देखी हुई है हमने माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे मौलाना ने कहा मदरसा की तरफ रुझान हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्स, मेरी थोड़ी जर्नी अलग है मौलाना से। अच्छा, तो थोड़ा सा उस पर भी आप रोशनी डालें। हाँ, तो बस मैं मदीनतुल उलूम में शुरू किया हिफ्स जी, फिर कराची आ गए भाई की शादी के लिए, बड़े भाई की। अच्छा माशाल्लाह। फिर जब वापस गया मदरसा, वो उनके तादाद लिमिटेड होती है, तो उन्होंने किसी और को दे दी जगह, तो फिर मदरसा बदल गया। मैं बोल्टन चले गया था। ठीक है माशाल्लाह। तो बोल्टन में मुकम्मल। बोल्टन साउथ अफ्रीका? नहीं, इंग्लैंड में। मैनचेस्टर के करीब एक और शहर है, वो भी एक बड़ी का एक शाख है। ठीक। तो वहाँ पे जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ वो खैर था मेरे लिए। हाँ, कि बस औकात हम कुछ सोचते हैं, अल्लाह की प्लानिंग कुछ और होती है। बेशक बेशक बेशक। तो हालांकि मैंने तो वो ख्वाब देखे हुए थे वहाँ ख़त्म होने के, लेकिन अल्लाह की मर्जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बोल्टन में ख़त्म हुआ हिफ्स, और फिर GCSE, फिर उसके बाद मैं भी साउथ अफ्रीका चले गया था। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर साउथ अफ्रीका में मैं ऊला थानिया। एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, अब्बू छोड़ने जाते थे। अच्छा, तो आपको या मौलाना को? मौलाना को। तो अब्बू बता रहे कि माशाल्लाह मैंने देखा कि जब मैं छोड़ रहा हूँ तो पता नहीं कितने सारे लोग आ रहे आतिफ से मिलने। अच्छा, कि हज़रत हाफिज़ साहब वगैरह बहुत यानी इकराम एहतराम, जबकि ये तालिब इल्म थे। तो अब्बू छोड़ने जा रहे तो देखते कि बड़े बड़े लोग अच्छा आ रहे अब्बू आतिफ से मिल रहे। बाद में पता चला कि सारे रेस्टोरेंट के जो मालिक थे ना उनका बिजनेस रुका हुआ था। वो वेलकम आ गए कि बिजनेस वापस आ गया। तो मुफ्ती साहब मेरे ख्याल फूड के बड़े शौकीन हैं। हाँ थे, अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा बड़े हो गए। हमारे ज़माने में मदरसा के अंदर सिर्फ दाल मिलती थी, तो फिर हम लोग जंग खाते थे हर दिन। ठीक। तो फिर तो कराची आते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको पता है कराची में भी हालात हैं। बिल्कुल। तो फिर ऐसे हमें महसूस हुआ कि माशाल्लाह फैमिली भी बड़ी हो गई। जब सिर्फ वो चचा के फैमिली, अब बच्चे हो गए सबके, 25-20 साल में तो काफ़ी फर्क, जब ट्रिपल हो जाती है फैमिली। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो इसमें आप सोच लें हम लोग वर्क कर रहे हैं कि फैमिली को बरकरार कैसे रखना है। ये चैलेंज होता है, ये चैलेंज होता है सब माशरे में, सिर्फ हमारे में नहीं। तो इसमें हम लोग बाकायदा मेहनत कर रहे हैं, और हमारा मशवरा ये भी है कि ये इसमें बाकायदा मेहनत की ज़रूरत है कि फैमिली जब बड़ी हो जाए किस तरह फैमिली को संभालना कैसे। अब मसलन जब आप मीट करें, अब पर्दे का मसला होता है। अब पहले तो हमारे पर्दा नहीं था, सब बहनें और सब भाई होते थे। शेख कुछ फरमा रहे थे। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो है ना, हम लोग अगर इस्लामी हैसियत से देखें तो सारे सोसाइटी का जो बुनियाद है वो फैमिली है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने शुरुआत भी आदम हवा बच्चे ऐसे ही शुरू हुआ। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फैमिली टाइज़ को आजकल मुसलमान लोग जो ना उसको अहमियत जिस तरह हम लोग एक ज़माने में देते थे, अब अल्लाह माफ़ करे सब इसमें गिल्टी है कि जो है ना वो इस हद तक हम लोग अभी उसको हैसियत नहीं देते। यहाँ तक कि अल्लाह माफ़ करे कि सहूलतें टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इतनी हो गई कि वो हम लोग रिश्तेदारी के सिला रहमी हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से भी रख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो भी तौफीक जो है ना अक्सर लोगों को नहीं मिलती है। बिल्कुल हालात ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको
یہ موقع دیا ہے کہ آپ ایک خطے میں موجود ہیں, آپ کو ٹریول جو ہے نا بائی ایئر یا بائی روڈ کوئی 6 گھنٹے کا نہیں کرنا, تو واٹس ایپ کے بجائے آپ جا کے جب ملتے ہیں نا کسی سے درد میں, تکلیف میں, خوشی میں, وہ علیحدہ سے ایک ہیلنگ دیتا ہے انسان کو اندر. بہت ضروری ہے. You know, children جی carry the علاج ہاں of their parents. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. میں اس بات کو سنتا تھا. جی جی دیکھیں ابھی کچھ تجربہ بھی ایسے ہوا ہے اچھا کہ میرے سسر جو ہے نا کافی بیمار ہوئے ریسنٹلی, اور ان کے بچے جو ہے نا مختلف علاقوں میں ہیں, ٹھیک ہے امریکہ میں. ٹھیک. تو ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی. چھوٹا ان کا جب لڑکا آیا کیلیفورنیا سے, ایک دن میں ہاسپٹل سے نکلا ہے ایسے ہی. تو میں نے کہا یہ جو ہے نا اس لڑکے نے اپنے ساتھ شفا لیا ہے. شفا لیا. اسی طرح والدین کے لیے جو نا 4 بچوں یا 10 بچے جو بھی ہے, ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شفا کے ایلیمنٹ ڈالی ہے. کیا بات ہے. تو ضرور ملنا چاہیے. اچھا تھوڑا سا آپ دوسری طرف چلتے ہیں. یہ فرمائیے کہ ساؤتھ افریقہ آپ نے جانا, آپ نے کہا پہلے ہم بھی تھوڑا زندگی کی رنگینیوں میں تھے. ساؤتھ افریقہ آپ لوگ گئے تو آزادی ملی ہوگی, والد کی نگاہ نہیں ہے, والدہ کی سختی نہیں ہے, آزاد ہیں. وہاں رہنا, وہاں پڑھنا, وہ آپ کی انٹرنلی تبدیلی جو ہے, جو ویژن کو بڑا کرنے والی تبدیلی ہے, خود کو مقصد دینے والی تبدیلی ہے, ساؤتھ افریقہ کے وہ ایام, وہ سال کتنا اثر آپ کی زندگیوں پہ ڈالا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لمحہ ہمارے زندگی کا اس سے پہلے الگ تھا, اچھا اس کے بعد الگ. اللہ. اور یہ جو ہے نا میں ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں مفتی فرحان صاحب بھی اس کے ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے. مفتی فرحان نعیم صاحب کا ذکر. جی ان کو بھی کافی اس کا تجربہ ہے کہ ساؤتھ افریقن کے مسلمان, ان کا ہم حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ, قیامت کے دن صفے ہوں گی. ٹھیک ہے. اور 120 صفحے ہوں گی جو جنت میں جائیں گے, اور پلیز کریکٹ می اف آئی میک اے مسٹیک, ان میں سے 80 صفحے جو نا امت کے ہوں گے, اس امت کے. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے آگے صف ہے نا, اس میں ماشاءاللہ صحابہ کرام ہوں گے, اولیاء کرام ہوں گے. اس میں ساؤتھ افریقن کے مسلمان بھی چند آ جائیں گے جو چھوٹی سی جگہ بنا لیں. ہاں نہیں, وہ نے بنا دی. اچھا, تو جب کی وجہ, یہ بہت بڑا جملہ آپ نے ادا کیا ہے, کوئی ریزن ہوگی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ 2000, میں ساؤتھ افریقہ 2004 کے اینڈ میں گیا, 2005 شروع ثانیہ میں, دوسرے سال میں عالم کلاس میں. میں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں وہی صحابہ کی ترتیب اپنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر ڈال دی, لیکن آپ کو ایسے استاد نہیں ملیں گے جو تکبیر اولا فوت ہو رہی ہے ان کی. اچھا جی, ماشاءاللہ. سب تہجد گزار. سبحان اللہ. یعنی استادوں کی آزاد بل جہاں ہم لوگ پڑھے ہیں, سمجھ رہا ہوں, ایک بہت ہائی لیول کا ایک سلوک کا سسٹم, ایک ہائی لیول اخلاق سسٹم, ایک ڈیووشن. ٹھیک ہے, صلاحیت آپ کو ہر جگہ اچھی ملے گی, اور جگہوں میں شاید اس سے اچھی ملے گی. صحیح ہے. لیکن اگر if you combine the piety with the passion, then جو طلبہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا پگھل جاتے ہیں, اور پوری زندگی پھر اس سے جو ہے نا, پھر آپ کو یہ ایک معیار سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے. صحیح. پھر آپ جب انگلینڈ میں جب واپس جائیں گے جہاں شیطان کا اڈا ہے, تو ساؤتھ افریقہ میں نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ میں آپ کو بتاؤں اپارتھائڈ کا بہت فائدہ ہوا ہے. ابھی جو ہے نا اس میں آپ بعض چیزیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. Do you agree with that? جی اپارتھائڈ. بالکل, اس کی اپارتھائڈ کی وجہ سے مسلمان ایک جگہ ہو گئے, اور اس جب ایک جگہ ہو گئے انہوں نے مکتب کا نظام صحیح کر دیا. مسلمان ساؤتھ افریقہ میں صرف 2% کے ہیں, لیکن 100% حلال ہے ملک میں. 100% حلال, سوائے جو خنزیر بیچتے ہیں گورے, ظاہر سی بات ہے, لیکن گوشت, چکن اور بیف 100% حلال ہے. مسلمان پوری مارکیٹ کا مالک ہے. زبردست. تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جو ہمارے دوست تھے جنہوں نے پاکستان یا ایجپٹ میں یا سیریا میں پڑھا ہے, بس اوقات ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ اس کو اپلائی کرنا یو کے میں, اس لیے کہ وہ مسلمان ملک ہے. ہاں ایسے ہی ہے, اور یو کے مسلمان ملک ہے نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے لیے بس اوقات چند چیزیں کا ہمیں پتہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس ملک میں بھی ہے, کیونکہ ہمارے سامنے نمونہ تھا. ٹھیک. تو ساؤتھ افریقہ سے ہم نے یہ چیزیں دیکھی, اسٹریٹجک چیزیں. مثلا
ایک بس ذہن میں آ رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی 2011 یا 12 میں. ٹھیک ہے. اور اس وقت ساؤتھ افریقہ کے علماء اس بات پہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے گامبیا کے لیے، مالی حیثیت سے ہم لوگ کو دباؤ ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ جو لیڈر ہے مسلمان کے لیے پرابلم نہ ڈالے. ٹھیک ہے. اور یہی ہوا کہ بعد میں چند سال بعد میں جب مسلمان کے لیے کچھ انہوں نے سختیاں کی، علماء کے پیسے وہاں پہ تھے تو اس کی وجہ سے ان کو نرم ہونا پڑ گیا. تو اتنے اسٹریٹجک لابی لائک سو اہیڈ، یو نو، پالیٹکس میں سب سے آگے، تجارت میں سب سے بڑے. شاید ریکارڈ ہے کہ موسٹ BMW اور مرسیڈیز ایک اسکوائر مائل میں گینس ورلڈ ریکارڈ میں وہ ساتھ افریقہ میں ہے. اچھا. ہر جگہ اور وہ مسلمان علاقہ میں. لائک اگر آپ UK میں جائیں ساری مسجدیں ایسی ہے، بائے وہ گھر بدلے ہیں، چرچ بدلے ہیں، بہت کم آپ کو ملے گی جو پرپس بلٹ ہو. صحیح ہے. لیکن ساؤتھ افریقہ میں ہم نے ایسی مسجدیں دیکھی ہیں جن میں سوئمنگ پول ہے. اچھا جی. جن میں باربیکیوز کی جگہ ہے، مطلب وہ وسیع پیمانے پہ لڑکے لڑکیاں مسجد میں آ کے نہا سکتے ہیں علیحدہ، صرف جم ہے مسجد، ہر چیز سینٹرل نماز کے مسجد کے. زبردست. یو نو، تو یہ ایکسپوجر ہمارے لیے بہت اچھا رہا. بہت ڈفرینٹ آپ نے بتایا. ہم تو مسلم کنٹری میں، یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. یہ ہمیں کراچی سے ہمارے پاکستانی ہیریٹیج سے ایک غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان یعنی دیندار بننا چاہے تو اس کو زہد اختیار کرنا، اور زہد کا جو معنی ہے جو دنیا سے آپ تھوڑا سا ایبسٹیننٹ رہے، اس سے آپ کو کیا یہ ایک غلط فہمی ہے کہ دنیا سے آپ بالکل دور ہو جائیں، بالکل کٹ جائیں، آپ کٹ جائیں، درویش بن جائیں. صحیح. یہ چیز ہم نے ساؤتھ افریقہ میں نہیں دیکھی. بڑے بڑے علماء سادگی میں رہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی دی ہے کہ ماشاء اللہ کتنے لوگوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ایک استاد تھے مولانا چوتیا صاحب، وہ ہر روز، 2 بھائی تھے، ہر روز نئی گاڑی، ہر روز ان کا گاڑیوں کا کاروبار تھا، کہ ہر روز استاد کے پاس ایک دوسری گاڑی، ماشاء اللہ. تو ہمارا ذہن یہ کھل گیا کہ جو ہے نا عالم بن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا بالکل دنیا بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے. صحیح. دنیا کو بھی ساتھ چلانا ہے. لیکن جیسے ایک ہمارے ساتھی نے حج میں الحمدللہ وہ بنوریا کے ساتھ حج ہوا، نعیم فاؤنڈیشن کے ساتھ. تو حج میں ایک ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے بہت قیمتی بات کہی. وہ یہ کہا کہ کام کو اپنا غلام بناؤ. کام کا غلام نہیں بننا. واہ 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 واہ. کام کو اپنا غلام بناؤ. کیا بات. یہ انہوں نے اس آرٹ کو ماسٹر کر دیا. ساتھ دین کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. ماشاء اللہ. صحیح. ہمارے لوگوں نے کام کو ایک دین سے دور رہنے کا ایک بہانہ بنا دیا. ایسا ہی ہے. اور یہ چیز جو ہے نا پھر UK میں جا کے بہت الحمدللہ ایک مینٹالٹی کے ساتھ ہم لوگ گئے جو ان چیزوں سے ہمیں لبریٹ کر دیا کہ ایک ڈفرنٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ کین وی اپلائی دا دین ان دا UK ٹو اٹس ٹوٹیلٹی. زبردست. یہ چیز ساؤتھ افریقہ نے ہمارے اندر انسپائر کیا. وہاں تک ہم بہت دور ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے ایک دن پہنچ جائیں گے. آپ بلکہ آپ اس کے بہت نزدیک ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے اللہ بڑا کام لے رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ لے گا. اور شیخ ابھی جس طرح نعیم فاؤنڈیشن کا ذکر آیا، آپ لوگوں نے بھی ایک اکیڈمی کی بنیاد رکھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی طبقے کی جانب سے ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو سماجی کارکردگی ہے، ورکنگ ہے، وہ دکھائی دیتی ہے. آپ لوگوں نے کب یہ محسوس کیا ہے کہ دین کی خدمت، کیونکہ ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جی دین کی خدمت کرنی ہے، مسجد مدرسہ بس بات ختم، لیکن یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کے ہر پہلو تک پھیل سکتی ہے. آپ لوگوں نے کب اسے اب محسوس کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں یار ہم بھی تھوڑا سا اپنے دائرے کو وسیع کرتے ہیں اور اس میدان میں کام کرتے ہیں؟ کچھ فرمائیے. جی ماشاءاللہ مولانا ثاقب، وہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اوپر آپ کو انشاءاللہ تھوڑی تفصیل بتا دیں گے ضرور. جو آپ کا سوال ہے اس کے حیثیت سے ماشاءاللہ ہم نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں اور جن کی شادی ہو گئی ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے سوال کرتے ہیں اسلامی، اور جب جواب ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا، ان کے اندر تھوڑی یہ غیرت
ہمارے علاقے میں اس طرح ہم نے محسوس کیا کہ کچھ غیرت ہو رہی ہے کہ میرے بچے سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے اسلامی اس کا جواب نہیں پتہ. تو ہم لوگوں نے مولانا ثاقب اور ایک اور ہے مولانا ریحان، انہوں نے ایک کورس بنایا جس میں ہم لوگوں نے سب کو ترغیب دی کہ آپ کو عالم نہیں بننا ہے، بس 2 سال اسلامی کورس پڑھ لو، ابتدائی کورس، آپ کو کانفیڈنس ہو جائے گا کہ مجھے اسلام کے سارے سبجیکٹوں کو بنیادی چیزیں پتہ ہوں گی بس آپ کو. بنیادی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیزیں، مثلا ہمارے ادارے میں ایک چیلنج ہوتا ہے جو پہلے ہفتے میں ہوتا ہے کہ اب یوٹیوب پہ آ جائے گا تو شاید پرائس ڈاؤن کرنی پڑ جائے گی لیکن وہ ہم لوگ، میں طلباء کو مذاق کرتا ہوں کہ میں 10,000 پاؤنڈ دے دوں گا جو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا ترجمہ کر دے. میں نے کہا آپ ترجمہ کر لے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں تمہیں 10,000 پاؤنڈ ابھی دے دوں گا. تو یہ ایک سوال ایسے ہے بس تھوڑی یاد دہانی کے لیے. اکثر اس میں فیل ہو جاتے ہیں، سب فیل ہو جاتے، اس لیے تو 10,000 ڈالا ہوا ہے. اچھا میں آپ کو کہوں، آپ کبھی ہمارے بنوریا کے طلبہ کے سامنے یہ آفر رکھ کے دیں. نہیں، یہ تو پھر لوز ہو جائے، یہ 10,000 روپے کرنے پڑ جائیں گے. تو نہیں، تو اس میں ہم لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے فقہ میں بڑا اختلاف ہوتا ہے بہت، یہاں پہ بھی ہے کہ کراچی، تو اس میں ہم لوگوں نے لوگوں کو ترغیب یہ دی ہے کہ آپ فقہ میں نہ پڑھیں، کوالٹی نماز کی بڑھائیں. مثلا آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ میں آپ سبحان رب الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ پڑھیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بخاری کی دعا پڑھ لی، اللہم لک رکعت ولک سجدت، پوری دعا. آپ سجدہ کے درمیان میں آپ یہ نہ سوچیں سجدہ کس طرح کرنا ہے، وہ آپ نے جس طرح سیکھا ہے اس طرح کریں، جو آپ کا استاد ہے اس وقت اس طرح کریں. لیکن کوالٹی آپ نماز کی ہونی چاہیے. آپ بیٹھ گئے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، ابو داؤد کی روایت آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر ایک اور لفظ ڈال دو ورزقنی، ترمذی کی لفظ کی حدیث ہو گئی ہے. پھر اور وسترنی وجبرنی ورفعنی. نماز کی ہم لوگوں نے اس طرح کی بیسک کورس بنایا ہے، اور اس میں بھی کافی کام ہے بڑھانے کا. ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے ایز ٹائم گوز آن یو گیٹ بیٹر ایٹ سم تھنگ. الحمدللہ. تو کتنے سال ہو گئے شیخ اس کے؟ تو یہ چیز جو ہے نا ہم نے 2013 سے شروع کیا ہے. 2013 مفتی صاحب اس وقت گریجویٹ ہوئے تھے مفتی صاحب. اچھا ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اس میں ہم نے 1 سال اس کی ایک شروعات جو ہے نا بہت بیوٹیفل قصے سے ہوئی ہے. ہاں بتائیں، وہ قصہ بتائیں. قصہ کہانی لوگوں کو. اب دیکھیے ہم نے 2002 میں جو حفظ مکمل کیا ہے، ابھی کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال. اللہ تعالیٰ بس اس کو قائم دائم رکھے انشاءاللہ. تو امی ابو کا یہ تھا کہ ہر سال تراویح پڑھانی ہے. صحیح ہے. تراویح کا ناغہ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز جو ہے نا کافی وہ برڈن سم ہو گئی. تو ہم نے 2013 میں کہا جو ہے نا ہم لوگ گھر میں پڑھائیں گے، دوست احباب. تو دوست ہم 3 تھے، میں، مولانا اور ایک اور ہمارے مولانا ریحان. ہم نے کہا یار ہر ایک کو عالم بنانا یہ آسان کام نہیں ہے. ان تراویحوں میں راتوں میں جو نشست ہو رہی تھی نا، ان نشستوں میں یہ باتیں ہو رہی ہے رمضان کی راتوں میں. صحیح ہے. اور یہ بات ہوئی کہ ہم کیسے، ہاؤ کین وی آؤٹ ریچ ٹو ایوری سنگل مسلم نان مسلم ان آور کمیونٹی اینڈ برنگ دیم کلوزر ٹو دا دین اینڈ میک دیم انڈرسٹینڈ، کہ ان کو فہم دین کو صحیح کرانا. کیونکہ ہم لوگ جب آئے نا معرکۃ الآراء، معارک الآراء، مسائل میں ہم لوگ جب میں 2009 میں آیا نا، میں کنفیوزڈ ہو گیا. ساؤتھ افریقن کنزرویٹو مسلم کنٹری، آپ سمجھ رہے ہیں نا، مسلم کے کمیونٹیز ویری کنزرویٹو. پھر یو کے میں آئے تو یو کے میں ایک بندہ نماز اس طرح پڑھ رہا ہے، ایک بندہ دوسری طرح پڑھ رہا ہے. ایک مسجد میں دوسری مسجد کو یہ کہہ رہے کہ یہ اس طرح ہے. یعنی بالکل آپ جیسے ہم نے اب I don't want to say it، ہم مسلمان ملکوں میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے. تو how do we get امت پناہ in a new way، جدید سٹائل، فرقہ نہ ہو، اسلام ہو. تو پھر ہم نے یہ جو ہے نا یہ کورس ایک ڈیوائز کیا. ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کرنے والے ہیں. الحمدللہ پورے ملک میں جسے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک ٹرینڈ شروع کر دیا، اور ہمارے لوگ ٹرینڈ
पूरे मुल्क में ये ट्रेंड शुरू हो ट्रेंड सेटर हो गए जी आप। और हमारे मुफ्ती साहब हैं हमारे बड़े, वो कहते हैं आप लोगों ने ये एक सनतैन 2 years इस्लामिक डिप्लोमा का एक काम जो किया है। अच्छा, इसे डिज़ाइन वगैरह सब आप लोगों ने सब A to Z। तो उसमें क्या हो गया कि हर इदारे जो यूके में है, जो बड़े बड़े छोटे छोटे सब इदारे जो है ना इसी मॉडल को इस्तेमाल करके ज़बरदस्त जो है ना वो काम हो रहा है, और हम समझते हैं कि ये हमारा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आते हैं। वैसे मुझे बड़ा इश्तियाक है कि मैं टीम से कहूँगा कि आपके जो बड़े भाई जिनका गायबाना तौर पे बड़ा जिक्र आ रहा है माशाल्लाह, कभी उनके साथ भी हम कोई पॉडकास्ट करें इंशाल्लाह। उनके बेटे आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। अरे माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपने उनके बेटों का यानी अपने भतीजों की आमद का जिक्र कर दिया है, तो जामिया बिन्नौरिया में इस वक्त भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इसकी खिदमात आप लोगों ने देखी होंगी, यूके में देखी होंगी, साउथ अफ्रीका में देखी होंगी, तो अमेरिका में भी एक अंदाज़ा आपको रहा होगा। क्या मुशाहिदा है इस काम को देखते हुए, क्या चीज़ मुतासर करती है, और वो क्या चीज़ है कि जिस पे फैमिली ने फैसला किया है कि आप साउथ अफ्रीका नहीं, अब जी ज़रा बिन्नौरिया का तजर्बा लिया जाए। सवाल बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और इसका जवाब भी दिलचस्प है माशाल्लाह। मुफ्ती फरहान से माशाल्लाह, अल्लाह बुरहान भाई जो चेयरमैन है जी नईम फाउंडेशन की जज़ाए खैर, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो मुफ्ती साहब को हमारे पास लाए हैं। उनके साथ मेरा ताल्लुक़ इस तरह है कि माशाल्लाह मैंने उनको अक़ीदा पढ़ाया था एक दफ़ा। अच्छा, आपके स्टूडेंट हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। वाह जी। तो 6 हफ्तों का एक अक़ीदा प्रोग्राम हम करते थे जिसमें अल्लाह के मुतालिक आप देखेंगे हमारे लाइफ में बहुत टेस्ट आते हैं, तो बस औक़ात बाज़ लोगों के ईमान इधर उधर हो जाता है। जी 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 माली परेशानी आ गई, वो कहेंगे अल्लाह ये क्या हो रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन है सही हो जाता है इमोशनली बंदा कभी डाउन। तो ऐसा हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ था अक़ीदा के, अल्लाह के बारे में ना बिल्कुल अपने ईमान को महफूज कर लेने, ज़ेर ज़बर की भी गुंजाइश, ज़ेर ज़बर अल्लाह। तो बुरहान भाई माशाल्लाह उन्होंने मेरे साथ ये कोर्स किया था, फिर दिली ताल्लुक़ हो गया। क्या बात। फिर माशाल्लाह फिर वो हम लोगों ने नमाज के डब्बे किए थे साथ, तो बुरहान भाई नमाज के डब्बों को यहाँ पे ले आया था। अच्छा जी, माशाल्लाह गए थे माशाल्लाह। तो बहुत माशाल्लाह फिर उसकी ज़रिए उनकी मुलाकात हुई मुफ्ती फरहान से। वो शायद मुफ्ती नईम को भी जानते थे, लेकिन मुफ्ती फरहान वगैरह से उस वक्त उनकी थोड़ा हम उम्र भी है ना दोनों। जी हम उम्र है तो दोस्ती भी है। जी जी। तो फिर माशाल्लाह वो मुफ्ती फरहान को हमारे पास ले आए लूटन में। ठीक। तो हम लोग का भी मदरसा है और आलिमिया भी हो रहा था, हो रहा है माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। तो हम आलिमिया की एक फ़िक्र होती है कि कोशिश हो कि अपने तलबा को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस तरह पहुँचे। कोई कराची में रह रहा हो और बिनोरिया नहीं देखा है तो फ़ौरन आ जाए। और नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे आप मज़हबी तबके का, आप आएँ तो हम तो जी यही कहते हैं कि आप आएँ और आपका बिल्कुल दिलो दिमाग बदल जाएगा कि मौलवी हैं क्या चीज़, आपको पता लगेगा। बहुत माशाल्लाह हमें महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन में माशाल्लाह बैठ के हमारी जो माशाल्लाह मीटिंग्स हुई हैं, हमें तो दिल खुश हो गया। और अरब जिस तरह कहते हैं ना कि वल्लाही नहनु नतफ़ाखर अन्कुम, हम तो फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का इदारा है। और हम ख़ास तौर पे हमारी जो फैमिली है ना कराची में, जी जी जी, हम तो समझते कि कितने लकी हैं, बिल्कुल इतने करीब में मदरसे हैं माशाल्लाह, और ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूट्स इतने बड़े पाए के यूनिवर्सिटी लेवल के। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती फरहान से ताल्लुक़ हुआ। सही। तो हायर एजुकेशन में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और हम बस इसको बढ़ाना चाह रहे हैं साथ यूके के अंदर भी, और जहाँ अगर बिनोरिया के लिए हम हाजिर हैं, जो खिदमत हम कर सकते हैं और उनसे भी हम मदद ले रहे हैं। तो बस इस तरह हो रहा है कि सब साथ चल रहे हैं। वो 1-2 नहीं, वो 1-11 हो गए। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जाहिर सी बात है कि हज़रत मोहतमिम का होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बिनौरिया के लिए कोई हाजिर हो या ना हो, बिनौरिया जहाँ दीन की बात है तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हर मौके पे आप हाजिर पाएंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आते ही ये फरमाइए कि कुछ हद तक तो बात यही है जिसको मैं आपसे आगे बढ़ाने लगा हूँ, कोई एक पहलू होता है किसी भी चीज़ का जो सबसे ज़्यादा मुतासर कुन होता है, बिनौरिया का कौन सा पहलू है जो शेख को लगा हो कि ये बड़ा अट्रैक्शन का बायस है जी, ये बहुत अट्रैक्टिव है? मुफ्ती नईम साहब
سبحان اللہ, رحمۃ اللہ علیہ. مفتی نعیم سمندر کو صاحب کوزے میں بند کر دیا آپ نے. مفتی نعیم صاحب بہت ویژنری آدمی تھے. ماشاء اللہ. دیکھیے ہم لوگوں نے الحمدللہ اس سال اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج نعیم فاؤنڈیشن کے ساتھ کروایا. ارے واہ. الحمدللہ حج پہ ماشاءاللہ مفتی نعمان صاحب بھی تھے, مفتی فرحان صاحب تھے. تو میں نے اس دفعہ جو ہے نا مفتی فرحان صاحب سے پرائیویٹ کنورسیشنز میں, چلے ابھی پرائیویٹ نہیں ہے لیکن ابھی کہنے کے لائق ہے, مفتی صاحب سے میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ ہمارے ویژن نہیں ہے, آپ کے والد صاحب ہمارے ویژن, صحیح, کیونکہ ہم جہاں پہ ہے آپ کے والد صاحب وہاں تھے, وہاں سے انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے. ٹھیک. تو ہم تو یہ سیکھنا چاہتے کہ مفتی نعیم کی خاصیت اور یونیک باتیں آپ سمجھائیں. صحیح صحیح. اور ہم حج میں دیکھ رہے کہ چل رہے منہ میں, عرفہ میں, مزدلفہ میں, مکہ میں, عزیزیہ میں, جہاں بھی جا رہے ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی طالب علم آ کے مل رہے, مفتی نعمان سے مل رہے, مفتی فرحان سے مل رہے, وہ خود نہیں پہچان رہے. یہ مفتی نعیم صاحب کا ایک وہ لیگیسی ہے. بلکہ مفتی تقی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جہاں پہ بھی جاتے مفتی نعیم صاحب کے کوئی نہ کوئی شاگرد مل جاتے. سبحان اللہ. تو یہی چیز ہے. ہم نے امریکہ میں شادی ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو مفتی ایک تمیم صاحب یہاں پہ پڑھتے تھے, مفتی عبدالوہاب خان وہاں کیلیفورنیا کے, تو ان سے بھی بنوریا وغیرہ کا ایک وہ تأثر رہا ہے ٹو سی الحمدللہ ہاؤ دے ڈوئنگ ورک الحمدللہ. تو نعیم فاؤنڈیشن ابھی جو شروع ہوا ہے یو کے میں, اس میں ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ منہج جو اول امت کو انکلوسیو, اول امت کو آگے بڑھانے والا, حوصلہ دینے والا ایک وہ مشن ہے. یہ آپ نے کیونکہ نعیم فاؤنڈیشن کا ذکر کیا تو میں ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ جب اس کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے جو ہوسٹ کے میزبان کے فرائض آپ نے ماشاءاللہ ادا کیے تھے. اور تو اس قیام کا جو ایک انیشیٹو لیا بنوریا نے, کیونکہ یہاں بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ بھی کام کرتا ہے, وہاں نعیم فاؤنڈیشن کے اعتبار سے پوری دنیا کو انشاءاللہ ٹارگیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جی خدمت کی جائے انسانوں کی, خلق خدا کی. کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ بھی اپنے جواب میں ایڈ کر دیجیے گا. آئی فیل میں بتا دوں یہ اس لیے میں پروفیشنلی کی ہوئی ہے سوال. ویسے میں ضرور کہوں گا آپ لوگوں کی نا باہمی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت تگڑی ہے کہ ہاں اس کا جواب میں نے اور اس کا جواب آپ نے. ماشاءاللہ. تو نعیم وہ بڑے فاؤنڈیشن کا بات یاد ہے نا ماشاءاللہ. مفتی فرحان ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں نے اندازہ لگایا ان سے مل کے کہ ماشاءاللہ یہ کچھ کام کر ڈالیں گے الحمدللہ. اور اس میں میں بھی کچھ کام کر رہا تھا تو پھر میں نے دیکھا کہ مفتی فرحان بھی کام کر رہے اس میں. تو مفتی فرحان نے جب نعیم فاؤنڈیشن کو رجسٹر, آپ کو پتہ ہے اگر کوئی بندے چیریٹی کا کام کرے تو ہمارے پاس تھوڑا ایکسپیرینس ہے کوپریٹ پارٹنرشپ کا, کہ جب بزنسز چیریٹی کے ساتھ پارٹنر ہو جائے تو یہ ہم نے اپنی تجارتوں میں کچھ ہماری ایکسپیرینس ہے. تو اس میں ایک بات ہے کہ سارے جو مین چیریٹیز ہیں, ریڈ کراس جو پاکستان میں یونیسیف, یہ سارے ان سب کے جو مین آفس ہوتے ہیں نا وہ یو کے میں ہوتے ہیں, اور وہ ڈیلز جو سائن ہوتے ہیں اگرچہ پاکستان کے ہو وہ بس اکثر وہ یو کے میں ہی ہوتے ہیں. تو ان کو انہوں نے رجسٹریشن اس بنا پہ بھی کی ہے کہ عالمی سطح پہ اگر کام کرنا یو کے کی رجسٹریشن بہت ضروری ہے. تو ان کے ویژن میں ہم آگے ماشاءاللہ کہ واقعتاً یہ اسی طرح سے ہوگا. تو جہاں جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ تو کر رہی ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح سے ہم لوگ نے ہم سیل ہو گیا آئیڈیا پر الحمدللہ, اور ایسے لگا کہ واقعتاً انشاءاللہ کچھ ہم کام کر سکتے ہیں جو مفید ہوگا. اور دعا یہی ہے کہ اللہ اس میں ہمارے کچھ ذاتی فائدہ تو ہے نہیں, بس اس میں امت کا ہو جائے, ایسے علماء بن جائے جو اپنے کمیونٹی میں محبت کے ساتھ وہ برج توڑ دے. ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں اس طرح ہوتا ہے نا بس کہ مولانا کا مذاق ہوتا ہے. ایک وقت ملے میں آپ کو مولوی کا جوک سناتا ہوں. نہیں میں آپ کو بتاؤں, حج میں ہم لوگ گئے. اچھا یہ جو جوک ابھی ہولڈ کرنا, یہ جوک میں آپ کو اس پر ایک جوک بتاتا. حج پہ آپ گئے تو ہماری ایک انٹی تھی ہمارے حج گروپ میں, اچھا کہہ رہی مولانا مفتی صاحب
آپ سے مل کے جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ مولویوں کا پرسیپشن بدل گیا. ایگزیکٹلی وہ یہی بات ہے. تو میں نے کہا میں بھی جب آئینے میں دیکھتا ہوں نا مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے. یہ بھی صحیح ہے جی ماشاءاللہ. تو وہ میرے ادارے میں آئے ماشاءاللہ, پورا حج کے گروپ آئے, ایک دعوت ہوئی, ابو نے نہاری بنائی ماشاءاللہ. تو سب سارے شاؤٹ آؤٹ. جو آپ کی کراچی سے وابستگی ہے نا وہ نہاری کی صورت میں آ گئی. کھانا پینا تو ہے ہی کراچی کا, ہاں بس باقیوں کو الحمدللہ ہم لوگ پاس دے دیتے, لیکن کھانا پینا ہمارا کراچی کا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ لوگ آئے. تو میں آپ کو ایک دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کمیونٹی کے ساتھ آپ جب تک ان کے لیول پہ نہیں آئیں گے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. بالکل انزل الناس منازلہم, آپ کو بات چیت ہر طبقے کے ساتھ آنا چاہیے. ایسا ہی ہے, اور اس تک اترنا پڑے گا, اترنا پڑتا ہے. اب دیکھیں ہمارے لیوٹن میں الحمدللہ ایک ادارہ ہے ہمارا ڈسکور اسلام کے نام سے. ٹھیک ماشاءاللہ. تو ہم نے اس کو ایک انفارمیشن سینٹر بنایا ہے. مین جو ٹاؤن سینٹر ہے, کن غیر مسلم نان مسلم جو بھی سوالات دین کے بارے میں کرنا چائے ہم ان کو پلائیں گے, بسکٹ ہم ان کو کھلائیں گے. وہ آئے بیٹھے, ہم ان کو دین کے بارے میں, ہم نے اپنا ریورٹ گورا مسلمان جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے سنتین کا پڑھا, 10 سال سے وہ داعی ہے وہاں پہ. ہر روز میں اپنے ماشاءاللہ نیو مسلم جو ایک ٹیم ہے ہماری, ان کے ساتھ میں ہر روز رابطہ رکھتا ہوں. کیا بات ہے. تاکہ میں یہ سمجھوں کہ گراؤنڈ پہ کام کیا ہو رہا ہے, زبردست, ان کی ذہنیت کیا ہے, ان کے مسائل کیا ہے. میں آپ کو یقین سے یعنی اللہ کو میں شاہد بناتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی, ملائکۃ المقربین, میں ان سے زیادہ سیکھتا ہوں. ان کا ایمان, ان کے مسائل, ان کے حالات اور ان کا تقوی, توکل, سادگی, وہ دیکھ کے ہم لوگ پریشان. ہم لوگ یہ سوچتے کہ اللہ نے ہمارے اندر کیا خوبی دیکھ لی کہ پیدائشی مسلمان بنا دیا. بالکل ایسے ہی. آنیسٹلی مولانا کی بھی ماشاءاللہ اہلیہ, مولانا کے اہلیہ بھی ریورٹ ہے. اچھا ماشاءاللہ. مولانا کے ماشاءاللہ بچے ہاف کاسٹ ہیں. اچھا جی. اس لیے مولانا کی اردو آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. وہ لیکن ماشاءاللہ ان ابو نے ہمیں یہ دیکھیں, یہ تربیت جو ہے نا کلاس روم میں نہیں ہوتی, یہ گھر میں ہوتی ہے. ہمارے ابو نے جب سے ان کی شادی ہوئی ہے نا, جب گھر والے سب ساتھ ہوتے ہیں نا تو ابو انگلش میں بات کرتے ہیں. صحیح. حالانکہ ابو کے انگلش تھوڑی وہ ہے نا, لیکن تاکہ وہ برا پن محسوس وہ برا نہ مانے. یہ اخلاق ہے. ایسا ہی ہے. اور ہم جب تک اخلاق میں ہم لوگ امپروو نہیں ہوں گے نا, کیا خدمت کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ نعیم فاؤنڈیشن اور ہمارا جو ایک مزاج میں ایک کنیکشن ہے, وہ یہی مزاج ہے, کھانا کھلانا, لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک وغیرہ, قریب کرنا, محبت دینا. بالکل ایسا. تو یہ چیز ہمیں اچھی لگی. صحیح. آپ نے جو حضرت کی وائف سے متعلق ذکر کیا, تو آپ کے جو ان لاز ہیں وہ ابھی دوسری طرف ہیں یا اسلام کی طرف آ گئے؟ تو ماشاءاللہ ابھی تک ہے نہیں, لیکن ماشاءاللہ ان کے فیملی میں تو کم ہے, بس ایک بھائی ہے. صحیح ہے. تو وہ ماشاءاللہ قریب ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور کام جاری ہے ابھی بیک گراؤنڈ میں. تو الحمدللہ جب میں نے شادی کی تو ایک دفعہ میں, اچھا یہ ایک پرسنل ہے, اگر اجازت دیں تو پوچھ لیں کہ قبول اسلام شادی سے پہلے ہے یا شادی کے لیے ہے؟ ہاں, تو یہ تو ہم لوگ آپ کو پتہ ہے ایسے کبھی شادی نہیں کرتے کہ اگر مثلا صرف شادی کے لیے ہو. ٹھیک. ہاں ماشاءاللہ میرے اہلیہ کے متعلق ماشاءاللہ اس نے وہ سورہ فاتحہ خواب میں دیکھ لیا, اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ سورہ فاتحہ خواب میں. کیسے دیکھا, کچھ بتائیں. وہ کچھ خواب تھا کہ سورہ فاتحہ کے الفاظ تھے, اس وقت پتہ نہیں تھا. وہ ایک آیت یا آواز آئی, اس نے سنا. پھر ایک دن یوٹیوب پہ شارٹس یا کچھ پہ 2013 کی بات ہے, اچھا یا 12 کی, ٹھیک ہے, اس نے وہ سن لیا. پھر اس نے کہا کہ یہ لفظ تو میں نے اپنے خواب میں دیکھا. اس سے پھر ریسرچ ہو کے اللہ جب ہدایت, اللہ تعالیٰ کیسے کڑیاں ملاتے ہیں نا, کیا بات. وہ سورہ فاتحہ دیکھ رہے خواب میں,
اور مولانا ان کو دیکھ رہے خواب میں. تو یہ جو ہے نا بس یہ اچھا اللہ نے دیکھیں میزبان ہونے کے ناطے یہ میں نہیں بول سکتا, آپ ہی بول سکتے ہیں. پھر کیا ہوا مولانا؟ پھر سبحان اللہ میری تو مثلا وہ شادی کچھ طے بھی تھی ایک گھر میں, تو اس طرح آپ کو پتہ ہے عالم ہو کر پھر وہ اصل میں کچھ وقت چاہ رہے تھے شادی کے لیے. پھر میں نے کہا کہ ابھی فارغ ہوئے ہیں, اور ہمارے مدرسے میں ایک لو بھی تھا کہ بنات کو تبھی پڑھا سکتے ہیں جب آپ شادی شدہ ہو, تو ان کو ضرورت بھی تھی. تو میں نے کہا کہ اتنی دیر انتظار کرنا شاید میرے لیے مناسب نہ ہو. تو پھر اسی گھر سے ان کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک بچی مسلمان ہوئی ہے, اور پھر اسے ماشاء اللہ تو الحمدللہ شادی ہوئی. اللہ تعالیٰ خیر ہماری بھابھی کی زندگی میں بھی برکت, اللہ برکت اور آپ لوگوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. شیخ آپ سے بس یہ مختصراً جان کے اگلے سوال پہ آتے ہیں کہ نعیم فاؤنڈیشن کے نتائج, اور کیونکہ یو کے نان مسلم کنٹری, وہاں اس کا قیام عمل میں آنا اسلام کے تشخص کو اور حسن کے ساتھ پیش کرنے میں نعیم فاؤنڈیشن کس حد تک معاون رہے گی, عنایت فرمائیے گا. نعیم فاؤنڈیشن جیسا کانسیپٹ یو کے یو ایس پوری دنیا میں نہیں ہے. ایک یونیک کانسیپٹ ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑے ادارے کے ایک بیکنگ ہے. تو ایک انڈرسٹینڈنگ ریسورس, ہیومن ریسورس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نعیم فاؤنڈیشن کا جو کردار ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک ترقی دینا مغرب میں, the sky is the limit. Honestly, sky is the limit. ایسا ہی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اپنے والد صاحب کی طرح, کیونکہ ہمارا تعلق تو مفتی نعمان صاحب سے تو ہے کہ مفتی فرحان ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو مفتی فرحان سے بات چیت دوستانہ بھی ہے, لیکن ہم سمجھ گئے کہ اس بندے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فکر ڈال دی, اور برہان بھائی بھی ایسے ہی ہے کہ اگلے جنریشنز کا کیا ہوگا. کیونکہ یہ مائیگریشن آپ کو پتہ ہے, ایک جنریشن میں اسلام آپ کا لوز ہو سکتا ہے, ایک جنریشن میں اسلام آپ کا آ بھی سکتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ اگر سیرت پڑھے تو یہی تو ہوا ہے, ایک جنریشن میں چینج آ گئی نا, انقلاب میں ٹائم نہیں لگتا. واللہ just on that, can I mention one point? It's my research, yeah, and کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امیزنگ بات کیا ہے کہ جن لوگوں کے والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے, جنگ میں قتل کیے گئے, کہیں ہسٹری میں آپ کو نہیں پتہ ایسے ملے گا کہ ان کے بچے عاشق ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہی ہے, اور ایسے ہی ہوا ہے. ایسا ہی ہے. صفوان ابن امیہ اس طرح, وہ تو ایسے تھے کعبہ کے سامنے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا ہے, یا کہ اس نے میرے ابو کو, لیکن اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ there's no one more generous than you. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے ہی ایسی نا. ہمارے لوٹن میں ایسے ہوا. اچھا, جو سب سے زیادہ مخالف تھے نا مسلمانوں کے, اب دیکھیں ان کا ایک پرسپیکٹیو آپ سمجھے یو کے میں. اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ہمیں اپنے غلامی میں رکھا تھا کتنے سال, ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مرد کم ہونے کی وجہ سے ایک وہ مائیگریشن کا ایک دروازہ کھول دیا. مائیگریشن کے بعد آہستہ آہستہ نے دیکھو انہوں نے اپنے ایک سسٹم وغیرہ قائم کیا ہے وغیرہ. تو اس میں جو نادان لوگ ہیں نا وہ کافی ناراض ہو گئے کہ یہ جو نا مسلمز کے خلاف تھوڑا کھڑے ہونے لگ گئے. اب ان کے اولاد میں سے ایسے ہے جو ہمارے ڈسکور اسلام میں داعی ہے, نیو مسلم, ماشاءاللہ, خود کہتے کہ ہمارے ابو کو سب سے زیادہ جو دشمنی تھی نا وہ اسلام سے تھی, مسلمانوں سے تھی. اب دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے نا فرنٹ لائن میں دعوت دے رہے. تو اللہ تعالیٰ چینج لانا چاہے نا, تو جہاں پہ ان لوگوں نے ابھی نعیم فاؤنڈیشن کی ایک بنیاد ڈالی ہے ہٹ فیلڈ, وہ علاقہ بالکل یعنی میدان ہے. اور ماشاءاللہ زہری ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم نے امام زہری جو ابن شہاب زہری ہے, وہ پہلے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے مدون حدیث ہے, جو سب سے پہلے امام ابن شہاب الزہری, ان کے نام سے ہم نے اکیڈمی شروع کی تاکہ ہم بھی کوئی انوکھا کام کریں. ماشاءاللہ. پھر ہمارا جو یہ جو نعیم فاؤنڈیشن کو جو بنیاد ایک تعلق ہے, اسکائی از دی لمٹ. ایسا ہی ہے. اسکائی از دی لمٹ. سارے اداروں کو, سارے مسلمان اداروں کو
پوٹینشلی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل ایسا. میں نے اندازہ یہی لگایا ہے, تو ہم لوگ کچھ کام کر رہے ہیں نعیم فاؤنڈیشن بنوریا کے ساتھ, سارے مدارس جو ہیں یو کے میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بنوریا سے بہت کام ہوگا انشاءاللہ, عالمی لیول پر بھی, پبلک لیول پہ بھی, چیریٹی لیول پہ بھی, ایجوکیشن میں بھی, میڈیکل میں بھی, لا میں بھی, یو نو, جو ہم کہتے ہیں نا کہ عامتاً ہم سمجھتے ہیں کہ علماء بسا اوقات ایک چیز میں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیریوٹائپ ہماری کمیونٹی, ہم کراچی سے ہیں تو ہم آپ کو تھوڑی اندر سے بتا رہے ہیں, وہ کراچی میں سب سمجھتے ہیں کہ مولانا اس طرح یو نو نہیں, یہ ایک بنا دیا گیا ساگا, بالکل ایسا ہی. تو یہ آپ کو ریئلائز ہوگا کہ نعیم فاؤنڈیشن اس سے بہت دور ہے, یو نو, فرام دا اسٹیریوٹائپ سے بس آپ کو آ کے دیکھنا ہے, بالکل, یو نو, اور عالمی فکر یو نو سمجھنی ہے. تو آئی فیل نعیم فاؤنڈیشن سے انشاءاللہ پورے یورپ میں ایک, اور یو ایس میں, اور پورے مغرب میں, اور انشاءاللہ یہاں پر بھی یہ بہت بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ. شیخ وقت کا دامن تنگ ہے, اور خواہش تو یہ تھی اور بہت ساری باتیں آپ سے کی جائیں, بہت سارے سوالات کیے جائیں, لیکن محدود وقت کے باعث ہم نے چیزوں کو تھوڑا سا محدود رکھنا پڑتا ہے. یہ فرمائیے کہ اگر میں آپ سے, کیونکہ آپ خود بھی دونوں ماشاءاللہ نوجوان علماء کرام ہی ہیں, ہمارے جو سوسائٹی کے نوجوان ہیں جو آج کل بہت سارے فتنوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں, جب قدم قدم پہ مشکلات ہیں, ہرڈلز ہیں جو راستہ روکتی ہیں, میں چاہتا ہوں کوئی نصیحت ایک آپ کی طرف سے, ایک شیخ کی طرف سے اس موقع پہ عنایت ہو. as far as نصیحت کے تو ہم لوگ لائق نہیں ہیں, لیکن ایک بات جو ہے نا, ہمارے الحمدللہ جب نیو مسلمز آتے ہیں, مسلمان بنتے ہیں, ان میں ایک کانسیپٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں میں آج کل یہی کانسیپٹ ہے, اور اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہم لوگ ان کو ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ بینگ اے مسلم is having sincerity between you and God and not being perfect. Being a Muslim means to have sincerity between you and God and not being perfect. یہ بات سمجھنا ہے کہ اسلام کا معنی مسلمان, اچھا مسلمان, انما الاعمال بالنیہ, آپ الدین النصیحہ, جب تک آپ کے اندر یہ سنسیریٹی آ جائے. نوجوان ہیں, آپ کو دن میں ایک وقت تو ملتا ہوگا کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ میرا اور اللہ کا تعلق ہے یا نہیں ہے. جو فون آپ رکھتے ہیں نا, جب آپ بالکل اکیلے ہیں, آپ کے ذہن میں اللہ, یہ ایک ہدایت ہے, بالکل اللہ, آپ فوراً اس وقت نیت پکی کر لیں. پرفیکٹ نہیں بننا ہے. اور مارجنل گینز ہم لوگ کہتے ہیں اسٹڈیز میں, ایجوکیشن پیڈاگوجی میں, چھوٹا چھوٹا اسمال ڈفرینسز. آپ جو ہے نا نیت ہر روز کہ I'm going to be a good Muslim. I love my Allah. Inshallah, Allah knows He's the closest to me. Then next day, with that sincerity, you bring one change in your life. One change. پھر آپ فیل ہو جائے, دوبارہ آپ وہ کنیکشن دوبارہ کنیکٹ کر لیں. جیسے ریسیپشن ہے, کیا بات, ریسیپشن آپ کی وہ فل ہو گئی, 5G ہو گئی, پھر آپ 5 نمازیں پڑھ لیں, ورنہ آپ کی 4G 3G 2G جو بھی آپ سمجھ لیں اس حساب سے. تو یہ نوجوانوں کو ایسے ہی جو ہے نا پیار سے یہ سمجھانا ہے کہ بینگ پرفیکٹ یہ تو فرشتوں کا کام ہے. ایسا ہی ہے. آپ کی جو خاصیت ہے جو اللہ کو پسند ہے نا, 4 چیزاں اور دم شاہ کے در گنجے تو نیست, یہ وہ ہے نا فارسی میں, بے کسی ہو حاجت ہو عجز و گناہ اور دام. میں 4 چیزیں اللہ آپ کے میدان میں, آپ کے بارگاہ میں لایا ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہ شعر فتویٰ نہ لگائے مفتیان کرام, یہ سمجھ لے, بے کسی, حاجت, عاجزی, گناہ. یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ انسان یہ چیز, یہ خامیوں کے باوجود پتلا ہے نا, دیکھیں آپ جو ہے نا اللہ کے سامنے اب ایک کوشش ہے, ایک کاوش ہے, اور ایوری ڈے یو گونا گیٹ بیٹر. کیا بات, یو گونا گیٹ بیٹر. کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت حسین, بہت عمدہ. مطلب میں سارے کریئر میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ نصیحت یا کوئی ایک میسج لیا ہے
لیکن آپ نے بہت حسین انداز میں آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ. جی شیخ. جیسے مولانا ثاقب نے آپ کے ماشاءاللہ بارے میں بھی آپ کو شاؤٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو ملاقات ہوئی ہے لیکن میں آپ کو فالو کرتا ہوں. میں اب یاد آ گیا کراچی کی جو حالات ہیں ماشاءاللہ اس حیثیت سے جو آپ کام کر رہے ہیں بہت زبردست ہے. لوگوں کی جو مسائل ریل سٹف میں، اور ہم بھی اسی کا شوق رکھتے ہیں کہ جو چیزیں ریل ہے اسی کے پیچھے. تو ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی بھی ماشاءاللہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کو کرتے رہیں اور بڑھائیں انشاءاللہ. تو اگر میری طرف سے ایک نصیحت، ویسے خود نصیحت کے لائق ہوں لیکن میں نے اندازہ یہ لگایا کہ ہمارے معاشرے میں جن کی شادی ہو گئی ہے نا اور بچے ہیں، میری نصیحت ان کو ہے زبردست کہ آپ لوگ جلد سے جلد کوئی اسلامی کورس کر لیں. اگر بنوریا کے پاس کر لیں تو اور بھی اچھا ہے، ورنہ اداروں کو بھی نہ دیکھیں. بس جوائن آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر ایک بندہ آپ نے ایک اسلامک کورس کر لینا ہے. اب آپ امپورٹنس دیں گے نا تبھی آپ کے بچوں کو ریل ہوگا کہ ہاں والدین نے بھی کیا ہوا ہے. یہ ایک بینچ مارک ہو گیا ہے ماشاءاللہ. مولانا ثاقب کا جو یہ کورس ہے آپ یہ اس طرح بن رہا ہے ہمارے علاقوں میں کہ شادی نہیں ہو رہی ہے جب تک یہ کورس کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں لڑکا کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ نا طلاق نکاح کے مسائل ایسے ہی ہمارے معاشرے میں بہت مسائل ہیں. لڑکا غصہ ہو جاتا ہے، اب تربیت نہیں ہوتی ہے، ہر دن طلاق دے رہا ہے. ایسا ہی ہے. لڑکی بھی ہر دن طلاق چاہ رہی ہے ایسا ہی اور بچوں کے ساتھ. تو میری نصیحت جس طرح مفتی رفیع عثمانی اور ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کراچی بڑے لکی ہے کہ اتنے نمونے ہیں الحمدللہ. مفتی فرحان مفتی نعمان سے بھی، ڈاکٹر محمد سے بھی اندازہ ہو گیا کہ بہت شکر گزار ہیں اور بہت لکی ہیں کہ ایسے نمونے ہیں سامنے. تقی مفتی رفیع، تو مفتی رفیع کے وہ ایک نکتہ ہے کہ مسلمانوں کو اگلے 100 سالوں کے لیے صرف پڑھائی کرنا ہے، بس پڑھائی کرنے. ہمارا نالج یہ گورے آگے لے گئے. ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے دین کا کیا ہے. تو ہر ایک نے پڑھنا ہے. یہ ایسے نہیں کہ بس قرآن پڑھ کے قرآن کو رکھ دیا. جی بالکل. یہ جس طرح ہمارا ہوتا تھا کہ قرآن ختم ہو گیا. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہوا کہ لوگوں نے پٹائی لگتی تھی نا. تو وہ بعض ہمارے دوست ایسے تھے قاعدہ میں اتنی پٹائی ملی ہے کہ مٹھائی قاعدے کی بات دیکھ کے نکل گئے. انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہے. تو بس اس میں الحمدللہ ماحول بدل گیا ہے. ترتیبیں بدل، علماء نے بھی چینجز کیے ہیں یہاں پر بھی. سب جگہ ہر جگہ ایڈوانس ہو رہا ہے. تعلیم کے اوپر رجحان ہو، یہ میری ایڈوانس ہے. تعلیم کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسلام بھی آپ کو اسی کا حکم دیتا ہے. جناب مفتی ثاقب محمود صاحب اور جناب مفتی عاطف محمود صاحب، آپ دونوں حضرات کے ساتھ بہت اچھا بہت حسین وقت گزرا. شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ٹف اسکیجول میں سے وقت نکالا اور اس پوڈ کاسٹ میں آپ آئے اور بڑی پیاری باتیں آپ دونوں حضرات نے کی. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین کرام، برطانیہ سے تعلق رکھنے والی دو ایسی شخصیات کہ جو نہ صرف دین اسلام کی تبلیغ میں اپنا کردار اور اپنا حصہ ملا رہے ہیں بلکہ وہاں سوسائٹی کے حوالے سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑا آپ انہیں متحرک ماشاءاللہ برطانیہ میں دیکھتے ہیں. ان کی گفتگو آپ نے یعنی کہ مفتی ثاقب محمود صاحب اور مفتی عاطف محمود صاحب کی سماعت فرمائی. یہاں بنوریا پوڈ کاسٹ کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نے